الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ آج سے انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا مقام نزول کیا ہے، آیات اور رکوع کتنے ہیں، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور سورہ بقرہ کی فضیلت رکھیں گے۔ اس کے بعد تفسیر و ترجمہ انشاءاللہ ہم یہاں پر رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کا مقام نزول، یعنی یہ مدنی سورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، اگرچہ کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ یہ سورہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، تو کچھ آیات مکی ہیں، کچھ آیت مدنی ہیں، لیکن جس طرح سورہ علق یہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اسی طرح مدینہ ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی جس کا نزول ہوا وہ ہے سورہ بقرہ، اور پھر مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو یہ تو ہے اس کا مقام نزول۔ اب اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنے آیات ہیں؟ تو اس میں 40 رکوع ہیں، جو سائڈ میں ہمیشہ ہم عین کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ تو یہ 40 ہیں، اور آیات اس میں کتنی ہیں؟ تو اس میں آیتیں 286 ہیں، یعنی 286 آیات ہیں، اور 40 رکوع یعنی کہ 40 رکوع ہیں۔ اور جس طرح سورہ فاتحہ میں بتایا گیا تھا کہ نام کے ساتھ یہ تو آیات بتا دیتے ہیں اور رکوع بتا دیتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ کس طرح، جس طرح اس میں 1 اور 5 لکھا تھا، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، اسی طرح سورہ بقرہ یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 2nd نمبر پر ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے تو 2nd نمبر پہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے۔ اور سورہ بقرہ کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اصل میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور اس سورہ میں گائے کا ذکر ہے، یعنی شروع کی آیتوں میں نہیں ملے گی، بلکہ یہ بیچ میں آیت نمبر 67 سے 73 کے درمیان میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو یہ تو اس کے بارے میں تھوڑی باتیں رکھنی۔ اب سورہ بقرہ کی فضیلت۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور بہت سے احکامات اس میں موجود ہیں، جیسے ترمذی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی ذکر سے، تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو جیسے کہ قبریں خالی ہوتی ہیں، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بنے گا۔ 2 روشن چیزوں کو پڑھو، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جیسے بادل ہوں، یا پھر پرندوں کی جو جماعتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ گروپس بنا کے صفیں باندھے ہوئے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے زوردار سفارش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو، کیونکہ اس کے حاصل کر لینا برکت، اس کا چھوڑنا حسرت، اور یہ اہل باطل کے بس کی بالکل بات نہیں ہے۔ اہل باطل کون؟ اہل باطل سے مراد جادوگر، اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، ایک اونچا مقام ہوتا ہے، اور قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی سب آیتوں کے سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ جس گھر میں یہ پڑھی جائیں گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ تو یہ چند فضیلتیں رکھیں، اب ہم ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات۔ سورہ بقرہ کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ان حروف کو اور ان جیسے اور بھی جگہ پر ملیں گے، وہاں پہ ان تمام حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قطعات سے بنا ہے، قطع کرنا، الگ کرنا، کیونکہ ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف، لام، میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں 29 سوروں میں، ان 29 سوروں کے شروع میں اس طرح کے حروف ملیں گے۔ تو یہ ہے پہلی آیت جو کہ حروف مقطعات سے آتا ہے۔ دوسری آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ہم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ، جس کو اکثر لوگ جانتے بھی ہیں اور اکثر لوگ نہیں بھی جانتے۔ تو یہاں آیت میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو 3 ڈاٹس نظر آئیں گے، دو جگہ نظر آئیں گے۔ ایک آپ کو نظر آئے گا لا ریبہ کے بعد ہی فوراً، اور ایک فی کے برابر، فی ہی۔ تو یہ جو 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں معانقہ یا مراقبہ بھی کہتے ہیں، معانقہ، مراقبہ۔ اگر آپ کو یہ نام یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو یہ 3 ڈاٹس نظر آ جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہاں پہ کون سا رول بنے گا یا رول لگے گا۔ تو یہ جو معانقہ ہے، یہ مراقبہ، جو یہ 3 ڈاٹس ہیں، اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اگر یہ کسی آیت کے آ جائیں درمیان میں تو یاد رہے کہ ان میں کسی ایک جگہ پہ وقف کیا جا سکتا ہے، یا تو وہ پہلی جگہ پہ وقف کریں، یا اگر پہلی جگہ پہ وقف نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر دوسری جگہ وقف کر لیں۔ لیکن ایک ہی وقت میں 2 جگہ کے کو ایک ساتھ پڑھنا یا ایک ساتھ وقف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ کوئی وقف کرنا جائز ہے اور دوسری جگہ پہ آگے پڑھنا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جب یہ 3 ڈاٹس آ جائیں جس کو ہم معانقہ کہتے ہیں، یعنی دونوں جگہ میں سے کوئی ایک جگہ وقف کرنا ہوگا، کسی ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں ہے۔ اب میں نے لا ریبہ پہ وقف نہ کر کے فی پر وقف کیا، وہ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ وہ معانقہ، وہ 3 ڈاٹس کے ساتھ اور کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ تو دونوں طرف دیکھا کہ جیم نظر آیا، اور جیم سے مراد ہے وقف جائز، یعنی اب دونوں طرف جائز ہے، یا تو آپ یہاں پہ وقف کرو تو جائز، وہاں وقف کرو تو جائز۔ تو اب یہ پتہ چل گیا کہ جیم کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی تیسری چیز ہے یا بس اتنا ہی ہے۔ تو ہم نے پھر دیکھا کہ یہاں پہ اس آیت میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو لا ریبہ کے بعد جیم بھی ہے، وہ 3 ڈاٹس بھی ہیں، اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے صاد لام یا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس سے کیا مراد ہے۔ جو صاد، لام اور بڑی یا لکھا ہوتا ہے، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وصل اولا، اور جب یہ وصل اولا نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے، یعنی وقف نہ کرو بلکہ ملا کر پڑھ کر آگے نکل جاؤ۔ تو اب اس سے کیا ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریبہ کے بعد آپ کو رکنا نہیں ہے بلکہ فی پر رکنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس نشاندہی مل گئی کہ یہاں رکنا نہیں ہے، لا ریبہ کے بعد رکنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ جاؤ اور فی پہ رک جاؤ۔ اور پھر ہے ہدی للمتقین۔ تو الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو 3 ڈاٹس ہیں جس کو معانقہ کہتے ہیں، اور یہ ساتھ میں جیم ہے جس کو وقف جائز کہتے ہیں، یعنی ٹھہرنا جائز ہے اور بہتر ہے، لیکن اگر نہ ٹھہرے تب بھی جائز ہے۔ اور اس کے بعد صلہ جسے کہتے ہیں نا، صاد لام یا ہے جس کو وصل اولا کہتے ہیں، یہ نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر ملانا ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ ملاتے ہوئے پڑھتے ہوئے آگے جانا ہے۔ تو اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ تو ہمارا پہلی آیت ہے حروف مقطعات ہیں، دوسری نمبر پہ جو آیت ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب یہ ایسی بلند شان والی عظمت اور شرف والی کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس کا وحی الہی ہونا، کلام الہی ہونا، اللہ کی طرف سے نازل ہونا، یہی اس کا وصف ہے، یہی اس کی سب سے مضبوط اور واضح دلیل ہے۔ تو اس کتاب کا اگر کوئی انکار کرے گا تو کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں۔ جس طرح ایک اندھا انکار کرے کہ سورج کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو کیا ہم مان لیں گے اس کی بات کو؟ تو ایسے ہی کسی بھی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے اس کتاب میں شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں متقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی سورے میں آگے ہم دیکھیں گے، جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہاں پہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے کئی آیتوں میں آتا ہے ہدی للناس، یعنی متقین اور ناس، یعنی قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کی دعوت عام ہے، ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار سمجھایا اور دلائل سے پیش کیے گئے کہ جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ لیکن اس سے ہدایت صرف وہی لوگ لے سکتے ہیں جو اپنی عقل سے، اپنی فکر سے وہ قبول کریں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہدایت وہی لوگ لے سکتے ہیں جو یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا، شرک اور کفر سے بچنا ہے۔ اس نے یہاں فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ تقوی والے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا، یہ ہے تقوی۔ اور اگر کم الفاظ میں اگر تقوی کے بارے میں کوئی بات رکھی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ تو یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تیسری آیت ہماری الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں متقین کی اب صفت بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی تو بتایا کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ یہ اب یہاں پر اب واضح کیا جائے گا کہ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ متقین کون ہیں، تقوی والے کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور جو رسول نے باتیں بتائی ہیں، خواہ وہ ہو چکی ہوں یا ہونے والی ہوں، ان سب کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ بغیر دیکھے صرف خبر پر ایمان لے آنا، یہ ایمان بالغیب ہے اور یہی معتبر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سبھی دیکھ لیں گے اور مان بھی لیں گے، لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا یہ معتبر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اس کو آپ نے سن لیا، اس کو آپ کو پتہ چل گیا، فوراً آپ کو ایمان لانا ہے۔ تو متقیوں کی ایک اور صفت یہاں پر بتایا گیا ہے کہ متقی سے مراد تقوی والا، یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ متقی کی ایک اور صفت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو باتیں رکھی ہیں، نماز قائم کرنا، اس سے مراد نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات سب کو خوف سے، دھیان سے، خشوع کے ساتھ ادا کرنا، جس میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس میں اعضاء بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا
کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں، ہمیشہ، کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، خضوع کا تعلق اعضاء سے ہے، جسم کے اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے، جسم سے، یعنی ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں فرما دیا اور بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور کون لوگ کامیاب ہو گئے ایمان میں؟ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، جس نماز میں اللہ کی طرف اس کا دل بھی متوجہ ہو، جس نماز میں اس کے اعضاء بھی اللہ کی طرف سے متوجہ ہو۔ اور پھر سورہ بقرہ کی اسی آیت میں آخری بات کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والے کی صفت بیان کی کہ بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے زکوٰۃ، صدقات، واجبی، نفلی صدقات میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسری آیت تھی۔ چوتھی آیت کی طرف ہم جاتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس میں بھی ایمان والوں کی، تقوی والوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ تقوی والا وہ ہے جو اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی آسمانی کتابیں، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان ہو، اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہوں۔ تو آج سورہ بقرہ کی پہلی آیت تو صرف حرف مقطعات تھے، دوسری آیت میں بتا دیا کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے۔ یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بلا شبہ یہ اس ہدایت کی کتاب ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تیسرے اور چوتھے آیت میں ان کی پہچان بتا دیا کہ ایمان والے، اور ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو صدقات دیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور آپ سے پہلوں پر جو نازل فرمایا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں ایمان والوں کی پہچان بتا دیا، اور ایمان والے بننے کے لیے ایمان کا جاننا ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایمان کے 3 اہم ترتیب یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت، اور تیسرا موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ اور یہاں ان تینوں چیزوں کو بتایا اور ساتھ ہی نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرما دیا، کیونکہ ایمان قلبی کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ ایک فریضہ بدنی ہے، اور یعنی کہ عبادت جو بدن سے کیے جاتے ہیں، اور دوسرا فرض مال کا، دونوں آیتوں میں فرما دیا۔ اور پھر 5ویں آیت میں، اور جو آج کی آخری آیت رکھیں گے ہم یہاں پہ، اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے ہدایت اور کامیاب لوگوں کا پھر اعلان فرما رہے ہیں۔ اور وہ کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت سے پہلے جو ایمان والوں کی صفت بیان ہوئی ہے ان کو اس بات کی سند دے دی گئی ہے، یعنی ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں، اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو ملے گی جو آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کے میں داخل ہونے ان کو نصیب ہوگا۔ یعنی ایمان پر رہنے والے لوگ جہنم سے نجات پا چکے ہوں گے،
اور جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی ایک مومن کے لیے اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں کامل متقین اور کامل کامیابی نصیب فرمائے، اور ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما، اور روز قیامت اپنا سایہ نصیب فرما جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔